اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 7، آیت نمبر 156۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیں اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں اب یہ انٹروڈکشن کے بعد اب دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے وہ آیات اب دو تین ہی ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ اب اس ہم نے پہلی جتنی بھی آلموسٹ آیات دیکھی ان میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن یہ اگر آپ آیت دیکھیں گے تو اس میں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ ایک دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا کنٹیکس اگر آپ دیکھیں تو اس سے پیچھے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب وہ جاتے ہیں کوہ طور پہ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل کو وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ساتھ میں وہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں وہ جو ہے سامری جادوگر کا وہ ساروں کو واقعہ آئیڈیا ہو گئی، وہ جو پیچھے بچھڑے کی پوجا کرنے میں وہ لگ جاتے ہیں، اور وہ جو کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پھر وہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے کہ سورہ بقرہ اصل میں ہے ہی، بقرہ کہتے ہی عربی میں گائے کو ہیں یا بچھڑے کو، تو وہ ان کو سورہ بقرہ کے شروع میں اگر آپ کو پڑھا ہو یا یاد ہو آپ کو، تو اس میں وہ اپنا بچھڑے کو ذبح کرنے کا کہا جاتا ہے ان کو، تو وہ بڑے بہانے اور بڑا پوچھ کے کوشچن کر کے، تو وہ اسی لیے اصل میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یہاں جب وہ اس کو معبود بنا لیا تو ان کے دل میں ان بچھڑے کی عقیدت بن گئی تھی، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے وہاں کہ ان کو اس کو مطلب اس واقعے کے بعد ہی پھر بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ بچھڑے کو ذبح کرو، تاکہ ان سے وہ اس کی عقیدت ختم ہو ان کے دلوں سے، تو وہ ان کی کہیں نہ کہیں بن گئی ہوتی ہے، وہ کچھ چھپے مطلب وہ اپنی بات ظاہر نہیں کرتے لوگ، تو وہ اس طرح، تو وہ بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن کنٹیکس یہی ہے۔ آپ اس سے پچھلی آیات اگر پڑھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور سارا، تو یہ ایگزیکٹلی اس واقعے کے بعد اگلی آیت ہے۔ تو اس میں اب تو اس آیت میں اس واقعے کے بالکل اگلی ہے یہ آیت کے، اور پھر یہ دعا ان کی طرف سے کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب یہ سارٹ آف ایک دعا کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمیں سب کو عذاب نہ دے، اور ہم سے جو خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ آپ اس کنٹیکس میں اس کو پڑھیں، اور آگے پھر نبی پاک اس آیت کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات سٹارٹ ہو گئی ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام تو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو اصل میں بنی اسرائیل کو ہی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کہ ان کی کتابوں میں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا نام تو وہاں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال آپ کنٹیکس پڑھیں، کافی ڈیٹیل طلب یہ آیات ہیں، کافی لمبی لمبی آیات ہیں، تو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی. بہرحال ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اسی جو دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا جو معافی مانگی اس کے بدلے میں اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو ایک بات تو یہ بات واضح ہوگی. اگلی اب بات اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ رحمت تمام اشیاء پہ محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مینز اللہ سے ڈرنا ایمان ہو گیا، اور ساتھ صرف زکوٰۃ کا یہاں ذکر آیا ہے. پہلے ہم جو پڑھتے رہے ہیں ایمان کے ساتھ یا اللہ کے ذکر کے، اللہ تعالیٰ کے یا قیامت کے ذکر کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ دونوں آتے تھے. یہاں پہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ زکوٰۃ کا صرف ذکر آیا. اچھا، اور جو ہماری آیتوں پر، اب تیسری چیز کیا ہے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ جو آیات ہیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں، اور جو قرآن پاک جو ہمارے یونیورس میں بھی ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان آیات بھی، اور یہ خاص کر کے تو قرآن یہاں پہ ذکر جو ہے وہ میرے خیال سے قرآن پاک کی آیات پر ایمان لانا، کہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان پہ ایمان لانا. تو آپ اس کو ضرور غور و فکر کیجئے گا، اگلی پچھلی بھی آیات پڑھیے گا. مین مقصد ہی یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، غور و فکر کریں، اردو میں خود سے سمجھیں اس کو. جزاک اللہ خیر.